بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی عقائد تین ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 نبوت و رسالت، نمبر 3 قیامت۔ عقیدہ توحید یہ سب سے بنیادی عقیدہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنے اسماء یعنی اپنے ناموں میں وحدہ لا شریک لہ اور یکتا ہے۔ کوئی اللہ کی ذات میں شریک نہیں کہ کوئی دوسرا خدا اور رب معبود بھی ہو۔ کوئی اللہ رب العزت کے صفات میں شریک نہیں، اللہ کی خاص صفات کسی دوسرے کے اندر مانی جائیں، یہ شرک ہے۔ جیسے علم غیب ہے، مختار کل ہے، حاضر ناظر ہونا ہے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ اپنے اسماء اور ناموں میں بھی یکتا ہے کہ جو اللہ کے مخصوص نام ہیں ان کا بندوں کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ مزید تفصیل اس کی آگے آئے گی۔ نبوت اور رسالت کا مطلب یہ ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی اور رسول نمبر 1 انسان ہوتا ہے، جن اور فرشتہ نہیں ہوتا۔ پھر انسانوں میں عورت نہیں مرد ہوتا ہے۔ نمبر 2 مبعوث من اللہ، وہ نبی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، عبادت کی وجہ سے نبی نہیں بن سکتا۔ نبوت کسبی چیز نہیں، واہبی چیز ہے، یعنی اللہ کے عطا کرنے سے ہوتی ہے، محنت سے نبوت نہیں ملتی۔ نمبر 3 معصوم عن الخطا، نبی اور رسول ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے نبی کو پاک رکھتے ہیں، گناہ نبی کے قریب بھی نہیں آنے دیتے۔ نمبر 4 مفروض الاتباع، نبی اور رسول کی ہر بات کو ماننا فرض ہوتا ہے۔ قیامت کا مطلب روز جزا ہے، اور یہ قیامت کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قیامت صغریٰ، نمبر 2 قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ کا معنی چھوٹی قیامت، قیامت کبریٰ کا معنی بڑی قیامت۔ چھوٹی قیامت مرتے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ من مات فقد قامت قیامت ہو، جو شخص فوت ہو گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ یہ چھوٹی قیامت ہے کہ اس میں سوال بھی اجمالی ہیں اور جواب بھی اجمالی ہیں، مختصر سوال اور مختصر جواب۔ اور اس میں جو ثواب اور عذاب ہے وہ دخول جنت اور دخول نار کی صورت میں نہیں، یعنی جنت اور جہنم میں داخل نہیں کیا جاتا، بلکہ عرض جنت عرض نار ہے کہ جنت اور جہنم پیش کی جاتی ہے، مومن پر جنت اور کافر پر جہنم۔ قیامت کبریٰ یہ حشر کے بعد ہوگی، بڑی قیامت۔ یہاں حساب کتاب بھی تفصیلی ہوگا اور بعد میں ثواب و عذاب بھی تفصیلی ہوگا۔ حساب و کتاب کے بعد مسلمان مومن جنت میں چلے جائیں گے اور کافر کو اللہ جہنم میں داخل فرما دے گا۔ ہاں البتہ مومنین میں سے جو فساق، نالائق اور مجرم ہیں، اللہ رب العزت چاہیں گے تو اپنے کرم سے معاف فرما کے جنت میں بھیج دیں، چاہیں گے تو حافظ، عالم، شہید، نابالغ بچہ جو فوت ہوا یا پیغمبر کی صفات کی وجہ سے اور اولیاء کی شفاعت کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل فرما دیں، اور یا ان کو جہنم میں بھیجیں اور گناہوں سے پاک کر کے پھر جنت میں داخل فرما دیں۔ بالآخر مسلمان ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ البتہ یہ بات نشین فرما لیں، کافر کو جہنم میں عذاب کے لیے بھیجا جائے گا اور مومن کو تزکیہ کے لیے۔ عذاب کا معنی ہوتا ہے ایلام الحی علی سبیل الہوان، زندہ آدمی کو تکلیف دینا ذلیل کرنے کے لیے۔ اور نبی اور مومنین کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ نبی اور ایمان والوں کو قیامت کے دن رسوا نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے فاسق مومن کو جہنم میں بھیجا جائے گا تو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اسے تزکیہ کہتے ہیں۔ اور جہاں کی رسوائی یا عذاب کا لفظ آیا ہے تو وہ صورت عذاب اور صورت رسوائی کی وجہ سے آیا ہے، ورنہ حقیقتاً رسوا کرنا مقصود نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جنت کی نعمت عطا فرمائے اور جہنم سے محفوظ رکھے۔